السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے نبی تھے جن کی ساری زندگی تکلیفوں اور آزمائشوں میں گزری، اور آپ بھی ایسے ثابت قدم تھے کہ آپ علیہ السلام نے آزمائش میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آج کی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بات کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کو یہ راز کہ کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی میں دفن کیا گیا، پھر 400 سال بعد کس لیے آپ کا تابوت پانی سے نکال کر آپ کے جسم کو دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دفن کیا۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کے لیے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کا لکھا ہوا خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سب بھائیوں کو آگاہ کیا کہ میں آپ کا بھائی ہی ہوں جس کو آپ بچپن میں کنویں میں پھینک کر گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سن کر انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ناظرین محترم، اپنے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی کہ میری قمیض ابا جان کے چہرے مبارک پر ڈالنا تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب ہمارے پاپا کی بینائی واپس آ جائے گی تو آپ سب گھر والے میرے پاس مصر میں تشریف لے آنا۔ یہ بات سن کر آپ علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی یہودا کہنے لگا کہ میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا، میں ابا جان کو یہ قمیض دوں گا کیونکہ میں نے یوسف علیہ السلام کا بکری کے خون سے تر کرتا ابا جان کو دیا، جس کی وجہ سے ابا جان کو بہت ہی تکلیف ہو گئی۔ جب میں یہ کرتا ابا جان کے حوالے کروں گا تو ان کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی یہودا وہ کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور گھر والوں کو لانے کے لیے 200 سواریوں بھی ہمراہ بھیجی۔ یہودا جیسے جیسے مصر سے کنعان کے قریب جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ رہی تھی۔ اس کا ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں سے کیا تھا۔ اس بات کا تذکرہ اور قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ یعقوب کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا، آپ علیہ السلام اب بھی اس پرانی بات پر اڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف علیہ السلام اور کہاں ان کی خوشبو؟ ناظرین محترم، یہودا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر اپنے باپ کے پاس گئے تو انہوں نے کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا تو ان کے آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرے سب بیٹوں کو معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 72 یا 73 خاندان کے لوگوں کے ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی بڑے جلوس کے ساتھ اپنے خاندان کا استقبال کرنے کے لیے مصر کے دونوں اطراف کھڑے تھے۔ لشکر کی بہت ہی زیادہ تعداد دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا، کیا یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں ہے؟ یہودا نے جواب دیا، ابا جان، آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ علیہ السلام اور گھر والوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔
नाज़रीन मोहतरम, ये बात सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैरान हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फरमाओ, ज़रा अपना सर ऊपर उठाकर देखो, आसमानों के फरिश्ते भी आपकी खुशी में शामिल होने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, जो आप अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुदा होने का गम में रोते रहे। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लहते जिगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिले। 40 सालों के बाद होने वाली मुलाकात ने बाप और बेटे की आंखें नम कर दी। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान को लेकर दरबार में चले गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सहारा देते हुए तख्ते शाही पर बिठा दिया। इस तख्ते शाही के इर्द गिर्द आपके 11 भाई, सौतेली माँ भी मौजूद थी। इसके बाद आदाब शाही के एहतराम में सब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। तफसीर में लिखा है कि ये सजदा ताज़ीमी था जो इस वक्त जायज़ था। सबके से सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम से पूछा, अब्बा जान, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। बेशक अल्लाह ताला ने मुझे कैद से निकाला, आप सबको गांव से लेकर मुझसे मुलाकात करा दी। बेशक अल्लाह ताला बहुत ही मेहरबान है, जो चाहता है वो कर गुजरता है। यानी कि मेरे 11 भाई सितारे हैं, मेरा वालिद सूरज है, मेरी वालदा चांद है, ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। मिस्र का बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। इसने सारी बादशाहत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दी। इसलिए नबी बनी इसराइल को यहाँ हुकूमत मिल गई और मिस्र में आबाद हो गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बाकी ज़िंदगी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ खुश व खुर्रम से गुजारी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तकरीबन 24 साल तक मिस्र में रहे। मिस्र में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत साद अलैहिस्सलाम के साथ दफन कर दिया। फिर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए तो वहाँ मिस्र के लोगों में लड़ाई पड़ गई। हर कोई चाहता था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके इलाके में दफन किया जाए ताकि बरकत और रहमत इनके मोहल्ले पर कायम रहे। फिर मिस्र के उलमा ने बैठकर ये फैसला किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस्म के संगे मरमर के ताबूत में डालकर दरियाए नील में डाल दिया जाए, जिससे दरिया का पानी कब्र को छूकर गुजरकर सारे घरों में पहुंच जाया करेगा। आपकी रहमत हर घर में कायम रहेगी। तब भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरिया नील के बीच में तदफीन कर दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मरने से पहले ये वसीयत की कि मुझे हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने खबर दी है कि मेरी आने वाली नस्लें यहाँ से हिजरत कर जाएंगी और मेरे लोग मेरे ताबूत को निकाल कर यहाँ से ले जाएंगे और मुझे फिर मेरे बाप दादा और परदादा के साथ दफन कर दिया जाएगा। 400 साल गुजरने के बाद फ़िरौन मिस्र बनी इसराइल पर जुल्म ढाने लगा तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरौन का तख्ता उल्टा कर और अपनी कौम को लेकर मिस्र से जाने लगे तो काफ़ी सफ़र के बाद भी अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मंजिल से महरूम रहे। बिल आखिर आपके पास जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहने लगे कि अल्लाह का हुक्म है, अपने जद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत को पूरा करो। यहाँ आपको हदीस मुबारक बयान करते हैं। इमाम इब्ने अबी हातिम की एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अराबी के यहाँ मेहमान हुए। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खातिर तवाज़ा की। वापसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी हमसे मदीना भी मिल लेना। कुछ दिनों बाद आराबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ चाहिए? इसने कहा, हाँ।
ایک تو اونٹنی دیجیے، ماہ حوض کے ایک اور بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، ہزار کوشش کی لیکن راہ نہ ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا، بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہدہ لیا تھا کہ جب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا، ہم نہیں جانتے، ہم میں ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھجوا کر اسے کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا۔ بڑھیا نے کہا، ہاں دکھلاؤں گی، لیکن اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا، جنت میں آپ کے ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا۔ کہا، اس پانی کو نکال ڈالو۔ جب پانی نکال دیا گیا، زمین نظر آنے لگی تو کہا، اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی۔ تابوت ساتھ رکھ لیا۔ اب چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئی۔ جب آپ کا تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا۔ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین لے گئے۔ آپ نے تابوت یوسف اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ کہا گیا کہ خود آپ نے ہی اسے اٹھایا تھا اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لا کر ان کو دفن فرما دیا۔ سبحان اللہ! اللہ پاک نے کیسے حیران کن طور پر 400 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو پوشیدہ رکھا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تابوت کو مصر میں فلسطین لے گئے۔ خیر، ہمارے پیارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو فرمایا کہ مجھے تو شک تھا کہ کہیں تم نہ کہہ دو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ واقعہ مصنف بزار سورۃ غافر کی تفسیر میں، اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر میں بھی اس واقعے کو مستند حوالہ جات سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ میں حاضری کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی بھی زیارت نصیب فرمائے اور ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس کو ہمارا ٹھکانہ بنائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔